مسئلہ قرآن سمجھا چھوڑے موت تو بعد عذاب روح نو تھیندا ہوندا ہے انجار موت تو بعد ثواب بھی روح نو تھیندا ہوندا ہے اس جسم میں چھوٹا ہم اندرا گاندھی قتل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی باطل اور گمراہ فرقے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک دھوکے باز اور فراڈی فرقہ مماتیت کا فرقہ ہے۔ فتنہ مماتیت اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں اور فتنہ مماتیت والے اپنے آپ کو علماء دیوبند کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، جبکہ نہ فقہا کی بات یہ مانتے ہیں نہ اکابر علماء دیوبند کے مسلمہ عقائد کو یہ لوگ مانتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ تم دیوبندی ہو، علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے مانو، کہتے ہیں دیوبندی کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل ہمارے لیے رب کا قرآن ہے۔ اپنا خود ساختہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے اہل سنت کو چھوڑ کر براہ راست قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں مرزائیوں کی طرح اور رافضیوں کی طرح، اور قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیتے ہیں۔ انہی فراڈی خطیبوں میں سے ایک علامہ احمد شعیب خان جو مشہور مماتی خطیب ہیں، انہوں نے ابھی قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کہا کہ مرنے کے بعد عذاب صرف روح کو ہوتا ہے، تو لہذا ثواب بھی روح کو ہوتا ہے، یہ جسم عذاب اور ثواب میں شریک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں قیامت کی صبح تک کوئی مماتی قرآن مجید کی ایک آیت اس بات پر نہیں پڑھ سکتا کہ عذاب ثواب صرف روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا، نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ان کا خود ساختہ استدلال ہوتا ہے اپنا مزعومہ باطل عقیدہ ثابت کرنے کے لیے۔ مثال کیا دے رہے ہیں؟ اندرا گاندھی کی مثال دے رہے ہیں۔ اندرا گاندھی کو جلا دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کا جسم نہیں رہا، لہذا عذاب نہیں ہوتا، جسم کو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں فقہا کے نزدیک، متکلمین مفسرین کے نزدیک جو آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اگر اس کا جسم باقی نہ بھی رہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو اس کے جسم کے اجزاء اور ذرات کے ساتھ بھی روح کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، روح کے ساتھ یہ جسم بھی عذاب اور ثواب میں شریک ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی 50 کے قریب آیات سے قبر کی زندگی ثابت ہے، اسی زندگی پر عذاب اور ثواب، دکھ اور سکھ جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سورۃ الابراہیم کی آیت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اس آیت کے تحت مفسرین اہل سنت کے اعادہ روح والی حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ عذاب و ثواب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے نا تب بھی یاد رکھیں جسم روح کے ساتھ عذاب اور ثواب میں شریک ہوتا ہے۔ میں اور حوالے نہیں دوں گا، چند حوالے جو مماتیوں کی طبیعت صاف کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ یہ کاری بھیڑیں روزانہ میدان میں کبھی خضر یاد کی شکل میں، کبھی بندیاروی کی شکل میں، اور کبھی احمد شعیب خان کی شکل میں میدان میں آ جاتے ہیں، ان کی طبیعت صاف کرنی پڑتی ہے۔ یہ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ روٹیاں کھاتے ہیں اور اپنا نام چمکاتے ہیں۔ حضرت الوانی کی کتاب ہے تحریرات حدیث صفحہ 257، زندگی کی آخری تصنیف ہے حضرت کی۔ حضرت لکھتے ہیں فَيَجُوزُ أَن يَقَعَ الْمَسْأَلَةُ وَالْعَذَابُ وَالنَّعِيمُ بِبَعْضِ جَسَدِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ۔ مومن ہو یا کافر، قبر میں جو سوال جواب ہوتا ہے یا عذاب اور ثواب ہوتا ہے وہ جسم کو ہوتا ہے۔ اب جو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزے ریزے ہو جاتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ حضرت نے خود آگے لکھا إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ تِلْكَ الْأَجْزَاءَ الْمُتَفَرِّقَةَ لِلزَّبْطَةِ وَالْمَسْأَلَةِ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِلْحَشْرِ۔ جس طرح اللہ قیامت کو ریزوں کو اکٹھا کرے گا، جسم کے اجزاء کو جمع کر کے حشر کرے گا، وہی اللہ اسی طرح جمع کر لیتے جسم کے متفرق اجزاء کو اور پھر اس کو عذاب دیتا ہے یا ثواب دیتا ہے۔ یہ حضرت الوانی لکھ رہے ہیں۔ ارشاد توحید و سنت کے بنیادی بزرگ مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ التعلیق الفصیح جو مشکات کی عربی میں شرح، اس میں لکھتے ہیں کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے، عذاب اور ثواب میں روح کے ساتھ جسم بھی شریک ہوگا، اور یہ فقہا متکلمین کا مذہب ہے، اسی پر فتویٰ دینا چاہیے ہے، قاضی صاحب فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اشاعت کے بنیادی بزرگ شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غورغشتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مشکات شریف کا حاشیہ لکھا ہے عربی میں، انہوں نے بھی یہ بات وہاں بھی لکھی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک للجسد مع الروح، عذاب و ثواب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، اور احادیث اسی کی تائید کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ لوگ علماء دیوبند میں سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا نام لے کے بھی دھوکہ دیتے ہیں، عذاب صرف روح کو ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاویٰ اور جلد نمبر 5 کے اندر یہی لکھا ہے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تب بھی عذاب و ثواب میں جسم روح کا شریک ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ حوالہ دے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عذاب قبر، ثواب قبر روح اور جسم دونوں کے تعلق کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ لوگ علماء دیوبند کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، قرآن مجید کے نام پر امت کو الو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اہل سنت کے نزدیک عذاب و ثواب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کو زندگی ملتی ہے، صرف روح کو عذاب ہوتا ہے یا صرف
روح کو ثواب ملتا ہے، یہ اہل سنت میں سے صرف اور صرف ابن حزم کا قول ہے، اور ابن حزم کا قول کو اہل سنت نے رد کیا ہے۔ اہل سنت اور جمہور کا قول یہ ہے کہ روح کے ساتھ جسم بھی شریک ہوتا ہے عذاب اور ثواب میں۔ تو میرا مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یہی دھوکہ بندیالوی صاحب نے دیا تھا، تو میں نے رد کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت اس بات پر اجماع ہے، عذاب و ثواب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اعادہ روح بھی ہوتا ہے، روح کو جسم کی طرف لٹایا جاتا ہے، اسی پہ عذاب و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ یہ بارے میں نے دیے تھے، آپ سن لیں انشاءاللہ العزیز، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مماتیوں کے نزدیک مرنے کے بعد عذاب قبر یا ثواب قبر صرف روح کو ہوتا ہے، جسم کا اس عذاب اور ثواب میں کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مرنے کے بعد عذاب قبر، ثواب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، اور اس پہ اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بل العذاب والنعیم علی النفس والبدن جميعا باتفاق اہل سنت والجماعہ۔ اہل سنت والجماعت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر، ثواب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ علم عقائد کی مشہور کتاب شرح عقیدۃ الطحاویہ جو حنفیوں نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے وَكَذَلِكَ عَذَابُ الْقَبْرِ يَكُونُ لِلنَّفْسِ وَالْبَدَنِ جَمِيعًا بِاتِّفَاقِ اہل سنت والجماعہ۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عذاب ثواب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حنفی ہیں، تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں وَقَذَا انعقد الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ عَلَى الرُّوحِ وَالْجَسَدِ جَمِيعًا۔ اس پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ عذاب قبر، ثواب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ علامہ عزیزی رحمہ اللہ السراج المنیر میں لکھتے ہیں وَالْعَذَابُ عَلَى الرُّوحِ وَالْبَدَنِ جَمِيعًا بِاتِّفَاقِ اہل سنہ۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر، ثواب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ میں بندیالوی صاحب کے گھر سے حوالہ پیش کرتا ہوں، مولانا نصیر الدین غورغشتی رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ شریف کے حاشیے میں لکھتے ہیں جو کہ عربی میں ہے، لکھتے ہیں کہ ثم اختلف فیہ، اس میں اختلاف ہے کہ عذاب صرف روح کو ہوتا ہے یا للجسد مع الروح، یا روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں الثانی قول الجمہور، یہ جو دوسرا قول ہے نا کہ عذاب قبر، ثواب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، یہ جمہور کا قول ہے۔ وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمُخْتَارُ، اور یہ جمہور کا پسندیدہ اختیار کردہ مشہور قول ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدُهُ الْأَحَادِيثُ، جمہور کا یہ جو قول ہے کہ روح اور جسم دونوں کو عذاب قبر، ثواب قبر ہوتا ہے، اس کی تائید احادیث مبارکہ بھی کرتی ہیں۔ جب امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عذاب قبر، ثواب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، تو مماتیوں کو اس کو مان لینا چاہیے۔ اگر مماتی نہیں مانتے تو جب قبر میں عذاب ہوگا نا روح اور جسم دونوں کو، پھر انشاءاللہ آپ مان جاؤ گے۔